العزت ہم کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عرب کا رہنے والا، عجم کا رہنے والا، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس ملک کا باشندہ ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، جہاں جہاں پر بھی جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، وہ بھائی ہے۔ پڑھو نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھائی بھائی ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ کوئی جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس ذات سے تعلق رکھتا ہے، بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھائی بھائی ہے۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ ہم بھائی بھائی ہیں۔ اور مدنی ویلفیئر ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ آج ایک پیغام مدنی ویلفیئر کا پیغام سن کر جائیے گا، اپنے دلوں میں بٹھا کر کے جائیے گا، اور گھر میں تنہائی میں جا کر کے سوچئے گا ضرور کہ مدنی ویلفیئر والے کیا پیغام دیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم سب کو صلی اللہ گونج آنی چاہیے صلوات کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان، اللہ نے بھی کہا، ہمارے آقا نے بھی کہا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج مدنی ویلفیئر اجتماعی شادیاں منعقد کیوں کراتی ہے؟ میرے محترم دوستو، مجھے میرے ساتھیوں نے کہا تھا قاری صاحب آپ کی ضلع کے اندر بلے بلے کروا دیں گے، آپ ہمیں بلوائیں، ہم کیمرہ مین لائیں گے، آپ کا نام روشن کر دیں گے۔ میں نے اپنے ساتھی بھائیوں سے کہا یہ ہمارے محترم بھائی ہے، عزت کا مقام ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بلے بلے کرو قاری صاحب، سیاسی لوگوں کو بلاؤ، اجتماع کرو، لیکن ہم نے ان سے 10 پر سارز یہ کیا تھا بھائی ہم بلے بلے نہیں کروانا چاہتے، ہمیں شہرت مقصود نہیں ہے۔ الیکشن قومی اسمبلی کے یہاں گزرے ہیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن یہاں گزرے ہیں، بی ڈی الیکشن یہاں سے گزرے ہیں، ہم نے کسی الیکشن میں کسی سے ووٹ نہیں مانگا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے سرپرست کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ ہمارے سرپرست کی حفاظت فرمائے۔ 3 کروڑ روپے سے زیادہ ہم بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو، بچوں کی شادی کی صورت پہ ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس کی ایک رپورٹ اخبار میں شائع کروائیں، کرواتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کرواتے کہ ہماری شہرت ہو، ہمیں بابا کہا جائے، ہماری بلے بلے ہو، نہیں، کبھی کرواتے ہیں تو اس لیے کہ میرے ان بھائیوں کے دل کے اندر بھی احساس پیدا ہو جائے، مسلمان کے دل کے اندر بھی احساس پیدا ہو جائے، وہ بھی اپنی بیوہ عورت کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اس کو بھی تعاون کرنے والا بن جائے۔ میرے محترم دوستو، میں نے ابھی عرض کیا کہ مدنی ویلفیئر ایک احساس دینا چاہتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان جہاں کا رہنے والا ہو، اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے تو درد پاکستان والا محسوس کرے، اگر پاکستان میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو امریکہ والا درد محسوس کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو مدنی ویلفیئر، میں آپ کو مختصر رکھ لوں گا، مدنی ویلفیئر ایک احساس پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ احساس آج اس مجمع کے اندر اگر بیدار ہو گیا، اگر آج اس
اس مجمع کے اندر کسی بندے نے میری بات سن کر کے یہ کہہ دیا قاری صاحب جس طرح سہیوال میں اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں ہم بھی اپنے علاقے کی راتن والے اعلان کریں، جاوے والے اعلان کریں، ہاں مختلف علاقے والے جہاں موجود ہیں ایک شادی کا اعلان کر کے چلے جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو ہر علاقے کے اندر اگر ہمارے اندر اجتماعی سوچ آ گئی، آج میری انفرادی سوچ ہے، میں چاہتا ہوں میرا مکان سب سے خوبصورت بن جائے، میرا گھر سب سے خوبصورت بن جائے، میرے پاس سب سے بڑی قیمتی گاڑی آ جائے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا میرا بھائی بھوکا ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے دینے میں، اس کے اندر وہ بھوکا اور پیاسا ہو گیا ہے، تو میرے محترم دوستو اگر آج اس دن ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ ہم سب اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، صحابہ کرام پہ جو محنت فرمائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محمد کے صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ وہ کیسے رحم دل ہے؟ سنو میرے محترم دوستو، کیسے رحم دل ہے؟ جنگ کا میدان ہے، زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے چور چور ہے، خون بھی بہ رہا ہے، ہاں زخموں سے چور چور ہے۔ اب ادھر سے آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، ماں ماں ماں، پانی کی ضرورت ہے کوئی پانی پلانے والا، ہے کوئی پانی دینے والا؟ پانی لے کر کے صحابی آتا ہے، کہتے پانی پیو، ساتھ ایک زخمی اور ہے، اس زخمی بھی چور چور ہے، اس کی زبان سے بھی الفاظ نہیں کرے العطش، ماں ماں پانی دو، وہ بھوکا پیاسا زخموں سے چور چور کہتا مجھے نہیں میرے ساتھی کو پانی پلا دو۔ اس کے بعد جب پہنچتا ہے آگے سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی، حتیٰ کہ آج جب صحابہ کے پاس وہ پہنچتا ہے سب پانی پانی مانگتے ہیں، لیکن اب آخری وقت آتا ہے پانی نہیں پیتا کہ میرا دوست میرا بھائی پانی پی رہے۔ یہ احساس محمد الرسول اللہ نے اجاگر کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ خود ضرورت مند ہے لیکن دوسرے کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ پانی پلانا، یہ کھانا کھلانا، یہ بڑی بات ہے۔ میں نے خواجہ صاحب کو کئی بار کہا خواجہ صاحب دوسرے شعبے شروع کر لیتے ہیں، یہ آپ راشن کا شعبہ کیوں شروع کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی بات مجھے بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی۔ کیسے سمجھ آئی؟ میں نے ایک دفعہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا، سنو مسلمانوں سنو، ایک عابد تھا پہاڑ پہ رہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا، پہاڑ کے اوپر رہتا ہے۔ ایک دن کسی وجہ سے نیچے آتا ہے اور نیچے آتا ہے ایک عورت کو دیکھتا ہے، برائی کر بیٹھتا ہے۔ جب برائی کر بیٹھتا ہے، جب اپنی خواہش پوری کر بیٹھتا ہے، نہانے کے لیے تالاب میں جاتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آ گیا اب اس نے دوسرے بندے کو آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے تھیلے کے اندر ایک روٹی موجود ہے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، روٹی ختم ہو جائے گی، اس روٹی کو کسی مسلمان کو کھلا دو، کسی بھوکے کو کھلا دو۔ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں جب پہنچتا ہے، اللہ کے دربار میں جب پہنچتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہاں بھائی کیا لایا ہے؟ شرمندہ ہے، اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، آخری وقت تجھے ناراض کر بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے قریب آ جا، جا تیرا گناہ کم تھا، جو تو نے مرتے وقت نیکی کی تھی یہ نیکی زیادہ، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے۔
اللہ نے صرف بھوکے کو اپنی روٹی کھلائی اس کو تو اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کر دی۔ تو میرے محترم دوستو، جو آدمی کسی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، سارے علاقے کے لوگ موجود ہو، پڑھے لکھے موجود ہو، میں تو اتنا سمجھ سا عام آدمی ہوں، آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ دنیا سے اس وقت سکھ کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہودی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نصرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو ہم سارے مسلمان آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو جب ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلامی معاشرہ اس وقت بنے گا جب ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے گا۔ جب مسلمان کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اللہ رفت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ شان بھی عطا فرمائیں گے جی نہیں؟ سب حضرات چاہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو عزت دے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے چاہتے ہیں۔ تو آج کے بعد وعدہ کرو کسی مسلمان کو گالی نہیں دو گے، کسی مسلمان کا حق نہیں کھاؤ گے۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ تو حقوق اللہ بھی پورے کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ حج بھی کرے گا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے ذمے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اندر درد پیدا فرما، احساس پیدا فرما. یا اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کو ذہنی سکون عطا فرما. یا اللہ ایسا عروج عطا فرما جس کے بعد زوال نہ ہو، ایسی ترقی عطا فرما جس کے بعد پستی نہ ہو، اور ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو. یا اللہ اس وقت ہمارے جتنے بھائی یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، ترقیوں سے نواز دے. یا اللہ جو ان لوگوں کی بچیاں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے بھی مناسب رشتے کروا دے. یا اللہ جس بھائی کے دل کے اندر جو بھی جائز خواہش ہے یا اللہ پوری فرما دے. اے اللہ کرم والا معاملہ فرما دے، یا اللہ رحم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما. یا اللہ جو جذبہ رکھتے ہیں سچے جذبے والے لوگ یا اللہ مدنی ویلفیئر کے کارکن بنا دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے خصوصی طور پر خواجہ رمضان صاحب یا اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ کی اعانت کو قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے دعائیں کی ہیں یا اللہ اور بھی مالی تعاون کیا ہے یا اللہ ان کی اعانت کو قبول فرما. یا اللہ کرم والا اور رحم والا معاملہ فرما. یا اللہ مدد و نصرت فرما. یا اللہ جن بچوں کے نکاح ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اندر برکتیں عطا فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام دوست ادھر